کہ مسلک کوئی بھی ہو، ہر مسلک میں شدت پسند اور انتہا پسند سارے، اونچا بولیے، اس کا مطلب ہے کہ اعتدال والے لوگ ہر جگہ، حق کو ماننے والے، حق کو سننے والے، حق کو سمجھنے والے اور حق کو لکھنے والے ہر جگہ، اونچا بولیے، موجود ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محض کسی مسلک اور کسی عقیدے کو بطور مسلک اور بطور عقیدہ کے اسے کبھی بھی برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ کوئی بھی مسلک قابل نفرت، اونچا بولیے، کوئی مسلک قابل نفرت نہیں، کوئی مسلک برا نہیں، بلکہ ہر مسلک کے اندر موجود وہ لوگ برے ہیں جو حق کو نہیں مانتے، جو باطل کے سرغنے ہیں۔ یہاں سے پتا چلا کہ مسلک اہل تشیع کوئی کہلائے اپنے آپ کو، اہل سنت کہلائے، اہل حدیث کہلائے، کوئی بھی مسلک، مگر اس کے اندر کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اگر وہ امت وسط ہے، اعتدال کی سوچ ہے، اس کا نظریہ ٹھیک ہے، فکر قرآن سنت کے مطابق ہے، بھلے وہ اپنے آپ کو شیعہ کہلاتا رہے، بھلے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلائے، بھلے وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلائے، بھلے وہ اپنے آپ کو دیوبند کہلائے، ہم کسی مسلک کے خلاف، اونچا بولیے، یہ بھی تنگ نظری ہے کہ بس ادھر شیعہ کا نام آ گیا جی یہ کافر ہے، ادھر دوسرے مسلک کا نام آ گیا معاذ اللہ اس کا دین سے کوئی تعلق۔ سچ بولیے، ہمارا مشرب یہ ہے کہ مسلک کوئی بھی ہو، اگر حق کے ماننے والے ہیں تو ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، اور مسلک کوئی اپنے آپ کو بھلے اہل سنت ہی کیوں نہ کہلائے، مگر سنی ہو کر بھی وہ اگر حق کو تسلیم نہ کرے، قرآن کو تسلیم نہ کرے، وہ اپنی من گڑت جو قصے کہانیاں ہیں، واقعات ہیں، ان کے اوپر اگر اپنا ایمان رکھتا ہے اور وہ حق سے دور نظریہ رکھتا ہے تو وہ اہل سنت کہلا کر بھی باطل ہے، اور اگر کوئی شخص قرآن اور سنت کے مطابق اپنی نظریے اور اپنے فکر کو رکھتا ہے تو وہ دوسرے مسلک کا کہلا کر بھی ہم اسے حق ماننے کے لیے کیا۔ یہ پیغام ہے منہاج القرآن کا۔ آؤ آج اس وقت ذرا دیکھیے عالمی نقشے کو دیکھیے کہ مسلمان کشمیر میں، فلسطین میں کہاں کہاں پس رہے ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے کہ تم سنی ہو یا شیعہ ہو؟ بولیے جی، اسرائیل کے بم آتے ہیں، وہ دیکھ کر مارتے ہیں کہ میں نے سنی کے گھر پر مارنا ہے یا شیعہ کے گھر پر، اہل حدیث کے گھر پر۔ کشمیر میں ظلم ہوتا ہے، کیا کسی مسلک پر ہوتا ہے؟ نہیں، لا الہ الا اللہ کے نام پر۔ سو اس امت کو ٹکڑوں میں بانٹ کر چکے قوت کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ منہاج القرآن کا اور خود قرآن کا پیغام اور خود آل رسول کا پیغام اور خود سیرت صحابہ کا پیغام یہ ہے کہ آؤ ایک دوسرے سے کٹ جانے کے بجائے اپنے دلوں کو ایک دوسرے کے کیا کر لو، قریب کر لو۔ اور اگلی بات، قریب کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر اچھا برا اسے مان لو، نہیں، بلکہ باطل، طاغوت اور استعمار کے ایجنٹ وہ کسی بھی مسلک اور عقیدے میں ہیں، ان کی نشاندہی کرو۔ کیا کرو؟ باطل کا ایجنٹ وہ سنیت کے روپ میں ہو یا شیعیت کے روپ میں، اسے ننگا کرو کہ نہیں یہ امت کی وحدت کو پارا پارا کرنا چاہتا ہے، یہ صحابہ کرام پر الزام تراشی کرنا چاہتا ہے، یہ بدبخت سنیت کے نام پر آل رسول کے خلاف ایک تعصب قائم کرنا چاہ رہا ہے، آل رسول کی محبت کو دلوں سے نکالنا چاہتا ہے، یہ شیعت کے نام پر صحابہ رسول کے ساتھ تعلق کو کاٹنا چاہتا ہے۔ ایسے تمام باطل کے سرغنوں کو ننگا کرنا اور ان سے نفرت کا اور بیزاری کا اظہار کرنا، اور تمام حق کو ماننے والے وہ کسی بھی مسلک اور عقیدے کے ہوں، ان کے ساتھ اخوت، محبت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم رکھنا، یہی قرآن ہے اور یہی منہاج القرآن ہے، یہی فکر شیخ الاسلام ہے۔ یہ پیغام ہے آج کے ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی پہلی نشست کا کہ آؤ ایسے ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنا نہ شروع کر دو، آنکھیں بند کر کے ایسے نفرتوں کو ہوا نہ دو، بلکہ کوشش کرو کہ محبت کو پھیلاؤ، اور اس محبت کے ماحول میں جو بدبخت نفرت کے بیج بونا چاہتا ہے، جو اس امت کو توڑنا چاہتا ہے، جو قرآن اور سنت سے ہٹ کر غلط نظریہ
اڈاپٹ کیے ہوئے ہے یا اس غلط نظریے کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے، ایسے تمام باطل کے سرغنوں سے اپنی نفرت کا اظہار، بیزاری کا اظہار، انہیں ننگا کرنا، ان سے نوجوان نسل کو اس فکر سے، اس سوچ سے اور اس گندے خیالات سے اس امت کو بچانا۔ حاضرین محترم، بس یہی پیغام قرآن ہے اور یہی مشن اونچا بولیے منہاج القرآن ہے۔ چونکہ بہت سے لوگ منہاج القرآن کے اس محبت بھرے پیغام کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم آنکھیں بند کر کے ہر باطل کو ماننے کے لیے تیار ہیں، پر حقیقت ایسے۔ پھر بولیے، اب مجھے بتائیے، جو کچھ میں نے عرض کیا، کیا اس سے ہٹ کر بھی کوئی اور قرآن کا پیغام ہو سکتا؟ آل رسول کا پیغام، سیرت صحابہ کا پیغام۔ آئیے اس پیغام کو اپنے من میں اتاریے اور اس عظیم محمدی اور مصطفی مشن کے سپاہی بن کر اس پیغام کو گھر گھر، گلی گلی، کوچہ کوچہ عام کیجیے، تاکہ میرے آقا کی امت ایک جھنڈے کے نیچے یکجا ہو جائے۔